رات کے سناٹے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ علی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا خط جس کے کنارے وقت کے ساتھ پیلے پڑ چکے تھے۔ یہ خط اسے آج ہی ملا تھا، اپنی مرحوم ماں کے صندوق سے۔ علی نے دھیرے سے خط کھولا، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میرے پیارے بیٹے علی، پہلا جملہ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئی۔ یہ ماں کی لکھائی تھی، وہی پیاری نرم سی۔ جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے شاید میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ علی کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے ماں سے آخری بار بات کی تھی۔ وہ جلدی میں تھا، دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور اس نے جواب دیا تھا امی بعد میں، ابھی بہت کام ہے۔ وہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ علی نے آنسو صاف کیے اور خط پڑھنا جاری رکھا۔ مجھے تم پر ہمیشہ فخر رہا ہے، چاہے تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہوا ہو۔ اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ اسے یاد آیا وہ اکثر ماں سے الجھ جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا تھا، اور ماں وہ ہمیشہ مسکرا دیتی تھی۔ بیٹا، زندگی میں کامیابی بہت ضروری ہے، مگر یاد رکھنا جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ تمہاری کامیابی سے زیادہ تمہارا وقت چاہتے ہیں۔ یہ جملہ علی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے کتنی بار ماں کو نظر انداز کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مصروف تھا۔ خط میں آگے لکھا تھا، اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، مجھے لگے گا تم نے مجھے یاد کیا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ ماں تھی، اپنی موت کے بعد بھی اسے اچھائی سکھا رہی تھی۔ آخری الفاظ تھے، اور بیٹا اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ علی نے خط بند کیا اور سر جھکا کر رونے لگا۔ یہ رونا صرف غم کا نہیں تھا، یہ پچھتاوے کا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ہم اکثر ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، صرف اس یقین میں کہ وہ تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے، مگر سچ یہ ہے کہ کوئی ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگلے دن علی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ صبح جلدی اٹھا، مسجد گیا اور واپسی پر ایک بوڑھی عورت کو سڑک پار کروائی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ماں واقعی دیکھ رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا، علی بدل گیا۔ وہ اب مصروف ضرور ہوتا تھا، مگر اپنوں کے لیے وقت نکالتا تھا۔ ہر اچھے کام کے بعد وہ دل میں کہتا، امی یہ آپ کے لیے۔ ہم سب کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جو ہمیں خاموشی سے چاہتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے، مگر ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں۔ اپنوں کو وقت دیں، کیونکہ ایک دن صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور کچھ انکہے الفاظ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتے ہیں۔